سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پہ نظر کرتے ہیں۔ بلا تمہید آپ کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ۔ جب مکہ والوں تم نے مدد نہیں کی تو پھر اللہ نے مدد کی۔ سبحان اللہ۔ اس اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے نکالا تو اللہ نے مدد کی ہے۔ یاد رکھیں جدھر کفر لڑ رہا ہو ادھر اللہ کی طرف سے مدد ہو تو پھر اس کے مومن ہونے میں شک کوئی نہیں۔ بے شک۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اب جب وہ غار میں تھے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو نبی کا ثانی ہے وہ ابوبکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب اس کا صاحب کہہ رہا تھا، اس کا دوست کہہ رہا تھا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بے شک۔ جس کی مدد اللہ کرے اور جس کا صاحب رب کہے، ابو بکر کا صاحب رسول اللہ کو اللہ کہہ رہا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب اس کے دوست نے کہا، ابو بکر صدیق کے دوست جو ہیں ان کو نبی اللہ کہہ رہا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب نبی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، ابو بکر تیرے ساتھ ہے، نہیں ہے، کہا کہ اے ابو بکر لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بے شک۔ تو اللہ کی عطا دونوں کی طرف رخ کیے ہوئی تھی، اللہ کی مدد دونوں عظیم ہستیوں کے لیے تھی، دونوں صاحبین کے لیے تھی، اللہ نے واضح کر دیا ہے۔ اور اتفاق ہے اس آیت مقدسہ کے اوپر کہ یہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کے لیے نازل ہوئی، اور اس وقت نازل ہوئی جب آپ نبی پاک کے ساتھ غار میں تھے، اور رسول اللہ کے ساتھ غار میں کوئی اور بندہ نہیں تھا، سارے متفق ہیں، سارے متفق ہیں کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق ہی اور آپ کے گھر والے ہی نبی کے ساتھ تھے۔ سبحان اللہ۔ واقعہ غار کو کسی اور نے نہیں بیان کیا، اس کو اللہ نے خود بیان کیا، سبحان اللہ۔ اللہ نے خود بیان کیا ہے۔ دیکھیں جب نبی پاک اٹھتے ہیں، کفار کے گھیرے کو توڑتے ہیں، مٹی اٹھا کے پھینکتے ہیں، تو کس راوی نے بتایا ہے مٹی کس نے پھینکی؟ کس محدث نے بتایا ہے؟ سب سے پہلے اس مٹی کے بارے میں اللہ نے بتایا ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے نا، اللہ نے بتایا ہے وما رمیت، وہ تو نے تو نہیں پھینکی، اذ رمیت، جب تو نے پھینکی ہے۔ دیکھو محبت بھرے جملوں پہ غور کرو، خدا و مصطفیٰ کا آپس میں محبت کا وہ انداز ہے جس کو انسان بیان نہیں کر سکتا۔ بے شک۔ اللہ کہہ رہا ہے نا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ سبحان اللہ۔ وَمَا رَمَيْتَ، سوڑیا تو نے نہیں پھینکی، اِذْ رَمَيْتَ، جب تو نے پھینکی ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، بلکہ
وہ جو تو نے پھینکی ہے وہ اللہ نے پھینکی ہے۔ سبحان اللہ، نبی کے مٹی پھینکنے کے عمل کو اللہ اپنی طرف کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ابہام تو پیدا ہوتا ہے نہ سمجھنے والے کے لیے، یہ کیا ہوا جی؟ تو نے نہیں پھینکی، جو تو نے پھینکی ہے وہ میں نے پھینکی ہے، وہ مٹی جو تو نے پھینکی ہے۔ دیکھو نا، اس پہ غور کرو، ایک عجیب حسن پیدا ہوتا ہے، محبت کا انداز پیدا ہوتا ہے، اور یہ ابتدا کر رہے اللہ بتانے میں۔ اب نبی کا رخ کدھر ہے؟ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوتی ہے تو نبی کا ارادہ کدھر ہے جانے کا؟ نبی کا ارادہ کدھر ہے؟ کس کے گھر میں پہنچنا؟ نبی کا ارادہ کدھر ہے؟ کس کو ساتھ لے کے جانا ہے؟ اللہ یہ بتا رہا ہے۔ اور جب یہ مٹی پھینکی تو زبان میں تو سورہ یاسین تھی، سبحان اللہ، زبان پہ سورہ یاسین، سورہ یاسین، یاسین تھی۔ اللہ کے نبی سورہ یاسین پڑھتے جا رہے ہیں، مٹی پھینکتے ہیں۔ اب جب مٹی پھینکی تو کافر اندھے ہو گئے۔ کافروں کو سب کچھ نظر آتا ہے، نبی نظر نہیں آتا۔ کافروں کو سب کچھ نظر، سب کچھ نظر آتا ہے، نبی نظر نہیں آتا۔ نبوت نظر آتی ہے تو اسی کو آتی ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اور اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صاحبو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھٹکتا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، دھکا دیا تو دروازہ کھل جاتا ہے۔ وہ پہلے ہی تیار بیٹھے۔ سبحان اللہ، سبحان، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا، رازدار نبوت جو ہے وہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تم سے بات کرنی ہے۔ سبحان، یا رسول اللہ فرمائیے۔ دیکھا تو گھر والے بھی ہیں۔ نبی کریم نے جب ادھر دیکھا، اشارہ کیا، ابو بکر نے جواب دیا، یا رسول اللہ، یہ ابو بکر بھی آپ کا ہے، اس کا مال بھی آپ کا ہے۔ سبحان، سبحان اللہ، تھوڑی سبحان اللہ تے بھی سبحان اللہ۔ اس کے گھر والے بھی آپ کے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یہاں پہ غیر ہے ہی نہیں، سارے ہی اپنے ہیں۔ ارشاد فرمائیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ ارشاد فرمائیے، یہ سب آپ کے ہیں۔ تو یہ جو مال آپ کا ہے نا، جس وقت سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کی شکایت لگائی نا، اور وہ بھی ایک عجیب واقعہ تھا، شکایت لگائی، یا رسول اللہ عقیل کو سمجھائیے۔ آپ جب اسلام لائے تھے نا حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نبی پاک کو بہت خوشی ہوئی تھی، آپ کو انتہا کی خوشی ہوئی تھی، یہ میرا بھائی، آپ نے فرمایا ایک تو اسلام قبول کیا، دوسرا تو میرا خون ہے، سبحان اللہ، مجھے خوشی۔ تو حضرت عقیل ہر لمحہ نبی پاک کے قریب ہونا چاہتا، سبحان، لیکن جدھر جاتے آگے ابو بکر ہوتے۔ ان کی جو قربت کا انداز تھا وہ حسد پہ نہیں تھا ابو بکر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ آپ جمعہ کے دن مسجد کی صفائی کرتے تھے۔ اب تو ہم مسجد کی صفائی کرنا ہمارا سٹیٹس خراب ہوتا ہے جی۔ اب یہ جو سٹیٹس کی دم لگ گئی ہے نا، 4 ٹکے آ جائیں اب سٹیٹس خراب ہوتا ہے۔ میں ادھر دیکھ، وہ خادم کدھر گیا، یہ دری ٹیڑھی ہوئی، تیرے ہاتھ تے چھاڑے پہن، تیرے ہاتھ تے چھاڑے پہن، کون سا نواب ہے تو؟
بتاؤ، کائنات کی انبیاء کے بعد افضل ترین ہستی جو ہے، امت کا اجماع اس پہ، وہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جس کا صرف نام لینے سے 170 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صرف نام لینے سے ابو بکر صدیق، رضی اللہ تعالیٰ، تو پھر 200 سے بڑھ جاتی ہیں اگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو تو، سبحان اللہ، پورا نام لو تو پھر 270 سے بڑھ جاتی ہیں۔ یہ نام ہی ایسا ہے، سبحان اللہ، یہ نام ہی ایسا ہے۔ پیارا نام، تو آئے آپ نے صفائی کی، صفائی کر کے آگے بیٹھ گئے، حضرت عقیل آئے کہا اٹھو پیچھے ہو جاؤ، اب پچھلے سے وہ پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ۔ اب ابو بکر نے سننا چھوڑ دیا، ہوتے گئے پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی صف، ساتویں پہ گئے تو کہتے ہیں اب اجازت ہے، آپ نے ادھر بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ، اب یہ سارا سین جو ہے نا سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دیکھ رہے تھے۔ آپ نے شکایت لگائی، جمعہ کی نماز ہو گئی تو یا رسول اللہ عقیل کو سمجھائیے۔ ہاں، جب حضرت علی شکایت لگا رہے تھے تو آپ نے پوچھا ہے علی یہ بتا ابو بکر نے آگے سے کہا کیا تھا، کیا بات کہی تھی ابو بکر صدیق نے؟ یا رسول اللہ وہ تو خاموش تھے۔ آخر میں کہتے ہیں آپ راضی ہیں؟ آپ مسکرا رہے تھے جب یہ جملے نبی پاک سن رہے تھے۔ تو میں جدھر لے کے آنا چاہتا ہوں وہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، میں نے بات مال کی ہے۔ فرمایا ابو بکر ادھر آؤ، آج کیا ہوا؟ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں۔ کوئی واقعہ؟ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں۔ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی؟ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں۔ عقیل نے تمہیں کیا کہا؟ یا رسول اللہ مجھے خوشی ہوئی ہے، آپ کا خاندان کا ایک فرد مجھے حکم کرتا ہے، مجھے اس کی تعمیل کر کے خوشی ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، تو نبی پاک نے پھر سیدنا حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا نا، تو کہا عقیل جانتے ہو ابو بکر کون ہے؟ جب مکہ والے تیرے خاندان والے مجھ سے مال کو چھپا رہے تھے، ابو بکر مجھ سے مال کو وار رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب عقیل جانتے ہو جب مکہ والے کلمے کا انکار کر رہے تھے، ابو بکر اس وقت کلمے کا اقرار کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، عقیل جانتے ہو جب لوگ مجھے مارنے کے در پہ تھے، ابو بکر مجھے بچانے کے لیے تلوار کو نیام سے باہر نکال لیتا تھا۔ سبحان اللہ، ان تو تمہاری سبحان اللہ سن کے مجھے بھی سبحان اللہ یاد آ رہی ہے۔ میں کسی عام ہستی کا نام نہیں لے رہا، میں ابو بکر کا نام لے رہا، جس کا نام لینے سے شجروں کا پتہ چلتا ہے بندہ کس کیٹیگری کا ہے یا کون سا ہے۔ مجھے وہ تھوڑا سا شعر بھی یاد آ رہا ہے، میں اگر وہ پڑھ دوں گا تو پھر کوئی زبان خاموش نہیں رہے گی۔ سن لیں، کم ظرف ہے کون کون، غزالی ہے کون کون، کم ظرف ہے کون کون، غزالی ہے کون کون، کم ظرف ہے کون کون، غزالی ہے کون کون، بوجھال ہے کون کون، غزالی ہے کون کون۔ اب تو ہم غزالی کے نام سے واقف نہیں رہے، یہ بھی ایک بہت بڑی ہستی ہے۔ امام غزالی کوئی معمولی ہستی نہیں،
افسوس ہے کہ آج ہم قرآن کی طرف جاتے نہیں ہیں، دین کی طرف جاتے نہیں۔ ہمیں انڈیا کے رنگیلے تو یاد ہیں، نبی کے پیاروں سے ہمارا تعلق کٹتا جا رہا ہے۔ تو سنیے، کم ظرف ہے کون کون غزہ، کم ظرف ہے کون کون علی ہے کون کون، ابو جہل ہے کون کون، غزالی ہے کون کون، نعرے ابو بکر لگا کے دیکھیے چہرے پکار اٹھیں گے، حلالی ہے کون کون۔ تو فرمایا سن، جب لوگ مجھے نکال رہے تھے ابو بکر مجھے بچا رہا تھا، جب لوگ میرے کلمے کا انکار کر رہے تھے ابو بکر کلمے کا اقرار کر رہا تھا، جب لوگ مجھ سے مال کو بچا رہے تھے ابو بکر مجھ پہ اپنے مال کو نچھاور کر رہا تھا۔ سن نکیل، میں جس کا مال خرچ کرتا ہوں میں مال اپنا سمجھ کے نہیں کرتا، ایک کائنات میں ابو بکر ہی تو ہے جس کے مال کو میں اپنا مال سمجھ کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سن لے، میں نے ہر ایک کے احسانوں کا بدلہ دنیا میں چکا دیا ہے، مجھ پہ دنیا والوں کا احسان نہیں ہے، کائنات والوں پہ میں محمد ہی کا احسان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، جب قیامت کا دن ہوگا نا تو پھر میں ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے رب کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ سبحان اللہ۔ مولا، میرا یہ وہ ساتھی ہے جس کے احسانوں کا بدلہ تو خود ہی چکا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے ابو بکر کا نام سن کے ایمان والے کا چہرہ بولو نا، خود ہی بول دو، کھل جاتا ہے۔ یہ نام ہی ایسا، سبحان اللہ۔ سوائے مومن کے اس کے ساتھ کوئی اور پیار کر نہیں سکتا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جان نچھاور کرتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صاحبو، اور نبی پاک کی رفاقت کو کسی لمحے ابو بکر صدیق چھوڑتے نہیں ہیں۔ گھر سے نکلے، غار میں آئے۔ اب غار میں کون ہے؟ ایک ابو بکر ہے، ایک ان کی بیٹی آتی ہے، ایک ان کا خادم آتا ہے، ایک ان کا بیٹا آتا ہے۔ سارا گھر ہی تو نبی کے آلے دوالے ہے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھو، مشکل وقت میں، کڑے وقت میں، جب دشمنوں سے بندہ بچ رہا ہو، یہ جو 2-2.5 کلو کی کھوپڑی بندے نے اٹھائی ہوئی ہے، یہ بھی تو کسی کام کے لیے ہے نا۔ جو اس سے کام نہ لے، ادھر دیکھو، جو اس سے کام نہ لے اسے پھر چوپایا ہی کہہ سکتے، کیوں؟ اس سے کام چوپایا نہیں لیتا، انسان لیتا ہے۔ تو آپ اپنی عقل سے سوچ سکتے ہو، مشکل اور کڑے وقت میں بندہ جب چھپ کے جا رہا ہو تو بندہ اس کو بھی نہیں بتاتا جس پہ شک ہو۔ ایسا ہے نہیں؟ جس کے اوپر شک ہو بندہ اسے بھی نہیں بتاتا۔ تو نبی تو کائنات میں اسی کا چناؤ کرتا ہے، اسی کو ساتھ لے کے جاتا ہے، اسی کے خاندان والوں کو ساتھ رکھتا ہے جس کا نام ابو بکر رضی اللہ۔ بھول گئے ہو؟ یہ نام ایمان والوں کو تو نہیں بولتا۔ غار میں گئے، نبی پاک کو باہر بٹھایا، خود اندر گئے۔ اگر کوئی دل میں ذرا بھی ملال ہوتا تو کہتا میں کیوں جاؤں جی بند غار میں کیوں جاؤں غار میں، جہاں پہ کوئی درندہ بھی چھپا ہو سکتا ہے، سانپ بچھو بھی ہو سکتا ہے،
میں کیوں جاؤں؟ لیکن ایسی بات ہے، اندر گئے. اب اس انسان کے بارے میں آپ کیا گمان کرتے ہیں جس کے چولی میں نبی کا سر ہو اور نبی اپنا سر رکھ کے بڑے سکون کے ساتھ آرام فرمائے؟ سبحان اللہ. اس کے بارے میں تم کیا کہہ سکتے ہو؟ جب کالا ڈنگ مار رہا تھا تو اگر دل میں ذرا بھی بات ہوتی، یہاں پہ تو کوئی بالٹی باپ کہے نا اٹھا، پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، کہنے ابا پکڑے نا میرے پیر کانٹا چبھ گئی، ایسا ہی ہے نا؟ اور میں اگر اپنی زبان کو چھوڑ کے پڑھی لکھی زبان میں کہوں، پڑھی لکھی زبان میں کہوں ابو ذرا اس کو پکڑے نا مجھے کانٹا چبھ گیا ہے، یہاں تو کانٹا چبھے تو ابو کو حکم کیا جاتا ہے، ادھر کالا ڈنگ مارتا جا رہا ہے، کالے سے مراد سانپ ڈنگ مارتا جا رہا ہے. آ جائے مان لیا جائے، کالا ڈنگ مارتا جا رہا ہے. ڈنگ کھا کے بھی ابو بکر ایڑی کو ہٹاتے نہیں ہیں. ابو بکر کو کالے کے ڈنگ مارنے کی فکر نہیں ہے، نبی کے آرام کی فکر ہے. سبحان اللہ. حد نہیں ہو گئی؟ حد نہیں ہو گئی؟ نبی بھی تو لجپال ہے نا، تو نبی سے بڑا پھر اللہ بھی لجپال ہے. فرمایا ابو بکر تو یہاں پہ بچاتا ہے، تو غار میں بچاتا ہے، ہم تجھے کالوں سے مزار میں بچائیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو غار میں بچا، اللہ کہتا ہے پھر مزار میں ہم بچائیں گے. آج تک کوئی نہیں جا سکتا، وہی جاتا ہے جس کے دل میں، جس کے دل میں، جس کے دل میں، اور جس کے دل میں، اور جس کے دل میں. پھر مجھے کہنا پڑے گا نعرہ ابو بکر لگا کے دیکھیے، چہرے پکار اٹھیں گے حلالی ہے کون کون. وہی جاتا ہے جس کے دل میں. ڈر کے بولو، ڈر کے بولو. ادھر تو جو قیامت آئے گی مجھ پہ آئے گی، اور میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں. تم نہ ڈرو، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ آپ کی صداقت میں نہیں شک کیا جاتا، کوئی بھی نہیں شک کر سکتا. مزار میں ساتھ ہیں، غار میں ساتھ ہیں، مکہ میں ساتھ ہیں، مدینہ میں ساتھ ہیں، سفر میں ساتھ ہیں، زور میں ساتھ ہیں، عصر میں ساتھ ہیں، مغرب میں ساتھ ہیں، عود میں ساتھ ہیں، تبوک میں ساتھ ہیں، خندق میں ساتھ ہیں. ہر جگہ نبی کے جو ساتھ ہے وہ ایک ہی تو ہے. صدیق دی صداقت نو جاندا زمانہ ہے. صدیق دی صداقت نو جاندا زمانہ ہے. صدیق نال نبی دا بلند یارانہ ہے. بیٹی حبیب، بیٹی صدیق دی، بیوی حبیب دی. خادم تو دیکھو ابو بکر کا گھرانہ ہے، خادم نبی کا دیکھو. سبحان اللہ. تھوڑی سبحان اللہ. ابو بکر کو نبی سے علیحدہ کسی حال میں، کسی صورت میں نہیں کیا جا سکتا. دیکھو نا، ہر لمحہ نبی پاک کے ساتھ. اللہ یہ بھی نہیں برداشت کرتا. فرمایا غار میں مشکلیں ابو بکر برداشت کرے تو مقام کوئی اور لے جائے؟ پھر ایسے ہو نہیں سکتا.
اس لیے میں نے ایک جملہ کہا ہے، نبی سے بڑا لجپال رب بھی ہے۔ عائشہ پوچھتی ہے نا آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ یہ جو چمکتے تارے ہیں سونیا کوئی ایسا بھی ہے کہ ان ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہو جائے؟ فرمایا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا میرا عمر ہے۔ وہ عمر جو کہتا ہے ابو بکر ساری زندگی کی نیکیاں تو لے لے، غار والی ایک رات کی نیکی میرے حوالے کر دے۔ باپ ہوتا ہے، دل میں تڑپ اٹھی، یا رسول اللہ عمر کی نیکیاں تاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ ابو بکر کے در گئے، فرمایا ابو بکر دی ایک رات دی نیکی دا مولی کوئی نہیں ابو بکر کی ایک رات کی نیکی کا، باقی زندگی کو چھوڑ دو۔ ہاں یہ ہے، دلوں کو تالے لگ جائے پھر ابو بکر نظر نہیں، کیونکہ جب نبی نکل رہے تھے کافروں کے نرغے سے تو نبوت نظر نہیں آ رہی تھی، نبی نظر نہیں آ رہے تھے، باقی سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ مقام نبوت اور مقام صداقت، مقام نبوت اور مقام صداقت صدیق صرف ایمان والوں میں کو نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو اللہ بڑا لجپال ہے، کہا صدیق پھر تیرے ڈنکے ہم قیامت کی صبح تک بجائیں گے۔ بیٹھا تھا نا ایک شخص مجمع لگا کے رسول اللہ کے خلاف باتیں کر رہا تھا، بیچ میں ابو بکر زبردستی گھس کے، جب بیچ میں گھسے فرمایا او تیرا ناس ہو، اور سیدھے رستے پہ آ جا، دین کو قبول کر لے۔ اس نے کہا کیسی باتیں کرتا ہے، مجھے تو حاجت ہی نہیں ہے تیرے دین کی، تیرا رب تو غریب ہو گیا ہے، اب قرضے مانگتا ہے۔ جب یہ بات کہی نا ابو بکر نے رکھ کے بوتھے پہ تھپڑ دیا، کہا میرے نبی کے بارے میں بات کرتا ہے، تھپڑ دیا، ڈگمگاتا ہو پرے جا کے گرا، حالانکہ دبلا پتلا انسان، اتنا نفیس و طبع انسان، کچھ کہتا ہی نہیں ہے کسی کو، لیکن جب بات نبوت پہ آتی ہے تو پھر شیر کے للکارنے میں بھی کوئی کسر نہیں رہتی، سبحان اللہ، پھر کوئی کسر نہیں رہتی۔ وہ دوڑتا دوڑتا نبی پاک کے پاس آیا، یا رسول اللہ دیکھو ابو بکر نے میرا کیا حشر کیا ہے، یہ میرا حال کر دیا ہے، اے محمد میرے ساتھ تیرے ساتھی نے یہ کیا، کہا بلا وہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، یا رسول اللہ حکم فرمائیے۔ فرمایا یہ کہہ رہا ہے، فرمایا یا رسول اللہ میں نے کیا۔ کیوں کیا بھائی؟ اس نے یہ باتیں کی۔ اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کہا۔ ابو بکر جھوٹ بولتا ہے، میں نے کچھ نہیں کہا۔ اب گواہ تو نہیں تھا نا، دیکھو فیصلہ گواہوں کے اوپر ہوتا ہے، بات گواہوں سے بنتی ہے، دو گواہیں تو بندہ پھانسی لگ جاتا ہے، بات گواہوں سے بنتی ہے۔ وہ مکر گیا، اس نے کہا میں نے کہا ہی نہیں، قربان جن ابو بکر تیری ذات کی اوپر، رب تیرے ساتھ لجبالیاں کس طرح کرتا ہے۔ نبی سوچ میں، ادھر سے جبرائیل علیہ السلام بارگاہ نبوت میں حاضر ہو جاتے، فرماتے لقد سمع اللہ قول الذین کفروا،
ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ نے اس بات کو سن لیا ہے. جب کافر نے کہا، کافروں کی جماعت میں اللہ فقیر ہے تو ہم غنی ہیں، اللہ غریب ہے تو ہم امیر ہیں، اس ایک رات کی لجپالی کا حق نہیں ادا ہو گیا؟ زمین پہ گواہ کوئی نہیں ابو بکر کا. عرشوں کے مالک نے قرآن اتار کے قیامت کی صبح تک یہ بات عیاں کر دی. اوے کائنات میں جب زمین پہ ابو بکر کے حق میں کوئی گواہی نہ دے تو عرشوں کا مالک خود گواہیاں دیتا ہے. یاد رکھ، اللہ کافروں کے حق میں گواہیاں نہیں دیا کرتا، اللہ مومنوں کے حق میں گواہیاں دیا کرتا. اب بھی کوئی شک رہ گیا؟ بولو نا. اب بھی کوئی شک رہ گیا؟ جس کے حق میں قرآن نازل ہوتا ہے، صحابہ کی اتنی بڑی جماعت میں تو وہ تو ایک ہی ہے، وہ تو ایک ہی ہے. نام نہ لو، کہیں نیکیاں نہ مل جائے. یہ نام ہی ایسا ہے، وہ 170 سے لے کر 300 تک نیکیاں جس کے نام سے ملتی ہیں رب فخر سے ادا کرتا ہے. وہ کائنات میں ایک ہی ہے جسے تو اگر نام سن کے تیرے دل میں خوشی، چہرہ کھل اٹھے، تو پھر سمجھ لے ایمان بھی پکا ہے، محمد عربی کی غلامی بھی پکی ہے.